الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیبر کی جنگ جاری تھی، خیبر فتح ہو چکا ہے۔ خیبر کے مختلف وادیوں میں جو متعدد قلعے تھے اس میں مسلمانوں کو بہت سارا ساز و سامان مال غنیمت کے طور پر ملا ہے، جس میں 100 زریں ہیں، 400 تلواریں ہیں، 1000 نیزے ہیں اور 500 عربی کمانیں مع ترکشوں کے۔ امتاع الاسماء جلد 1 صفحہ 242، سبل الہدا جلد 5 صفحہ 204 اور دیگر کتب سیرت۔ اس طرح عزیزان گرامی قدر یہ 2 قلعے صلح سے فتح ہوئے، حصن و تیہ اور سلاسم۔ صلح سے یہ فتح ہوئے۔ دوسرے قلعوں کے برعکس یہاں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حی بن اخطب کے خزانہ کے بارے میں مزید پوچھا، استفسار کیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ صلح کا معاہدہ طے ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کنانہ اور ربیع کو بلایا۔ کنانہ ابو الحقیق کا بیٹا تھا اور حی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ سے بیایا ہوا تھا۔ ربیع اس کا حقیقی یا چچا زاد بھائی تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ وہ زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء کہاں ہیں جو مدینہ سے جلاوطنی کے وقت حی اپنے ساتھ لایا تھا۔ انہوں نے بات ٹالنے کے لیے کہا، اذهبت النفقات والحروب، کہ اذهبت النفقات والحروب یعنی جنگوں کے اخراجات کے باعث وہ سارا خزانہ خرچ ہو گیا ہے، ان میں سے اب ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اور اپنے صحیح قول کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے شدید قسمیں بھی کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ خزانہ تمہارے پاس سے دستیاب ہو گیا تو اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ یہ بات کی، انہوں نے کہا بے شک۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اموال سے جو کچھ میں لوں گا وہ میرے لیے حلال ہو جائے گا اور تمہاری جانوں کا میں مالک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بے شک۔ چنانچہ اس بات پر چند مسلمانوں کو گواہ بنا لیا گیا اور چند یہودیوں کو بھی اس بات کا گواہ بنایا گیا۔ بعد ازاں سایہ نے، جو سلام بن ابی الحقیق کا بیٹا تھا، حضور علیہ السلام کو ایک کھنڈر کے بارے میں بتایا کہ یہاں خزانہ دفن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کو چند مجاہدین کے ہمراہ سایہ کے ساتھ بھیجا۔ وہاں کھدائی کی گئی تو اونٹ کے چمڑے میں وہ خزانہ دستیاب ہو گیا اور اس میں سے ان کے سارے زیورات تھے۔ سب کچھ لا کر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کنانہ کی مزید گوشمالی کریں تاکہ جو کچھ اس نے چھپا رکھا ہے وہ سب نکال کر پیش کر دے۔ آپ نے اس کی مرمت کی تو اس نے بقیہ زیورات اور دوسری چیزیں بھی نکال کر پیش کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق کنانہ نے محمد بن مسلمہ کے بھائی محبود کو جب وہ قلعہ نعم کی دیوار کے سائے کے نیچے سستا رہے تھے، چکی کا پاٹ گرا کر شہید کر دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے کنانہ کو محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا
تاکہ وہ بطور انتقام کنانہ کو قتل کر دیں۔ اس طرح ان دونوں کا خون مباح ہو گیا اور ان کی اولاد کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اونٹ کے چمڑے میں لپٹا ہوا جو خزانہ ملا اس میں سونے کے کڑے، سونے کی چوڑیاں، پازیبیں، کان کے آویزے اور جواہرات و زمرد کے ہار اور سونے کی انگوٹھیاں وغیرہ وغیرہ کافی مقدار میں دستیاب ہوئیں۔ امتاع الاسماء جلد 1 صفحہ 242۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے حضرت صفیہ بنت حی کا اسلام لانے کا واقعہ سنتے ہیں۔ سارے جنگی قیدی مرد و زن کو ایک جگہ جمع جب کر دیا گیا، ان میں صفیہ بھی تھیں جو اپنے شعوری اور معنوی محاسن کے اعتبار سے سب سے زیادہ ممتاز تھیں۔ یہ کنانہ بن ابی الحقیق کی زوجہ تھیں جو یہودیوں کا حکمران تھا، نیز یہودیوں کے ایک دوسرے رئیس اعظم حی بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت دحیہ کلبی نے اسے حضور علیہ السلام کی اجازت سے اپنے لیے چن لیا۔ ایک صحابی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے بنی نذیر اور بنو قریظہ کی مخدومہ سیدہ صفیہ دحیہ کلبی کو عطا فرما دی ہے، حالانکہ یہ خاتون حضور علیہ السلام کے ہی شایان شان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا اور کہا، دحیہ تم صفیہ کی بجائے کوئی دوسری کنیز چن لو اور اس سے دستبردار ہو جاؤ۔ دحیہ نے فرمان نبوی سنتے ہی کنانہ کی بہن اپنے لیے پسند کر لی۔ حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عالی مرتبت خاتون کو اپنے لیے منتخب فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے انہیں اختیار دے دیا کہ اگر ان کی مرضی ہو تو حضور ان کو آزاد کر دیں اور وہ اپنے باقی ماندہ رشتہ داروں کے پاس واپس چلی جائیں یا اسلام قبول کر لیں، اور رحمت عالم انہیں اپنی زوجیت کا اعزاز عطا فرمائیں۔ آپ نے عرض کی، اختار اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں اور اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں۔ تاریخ الخمیس جلد 2 صفحہ 75۔ اس ذرہ نواز اور قدر شناس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ پر مزید کرم یہ فرمایا کہ ان کو آزاد کر دیا اور ایک خاتون آزاد کی طرح ان کو اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ ان کا پہلا نام زینب تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر صفیہ رکھا۔ اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح المواہب الدنیا میں رقم طراز ہیں۔ چونکہ یہ اپنی قوم کی بادشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے ان کی دلجوئی اور عزت افزائی کی یہی صورت تھی کہ شہنشاہ کونین علیہ السلام انہیں اپنی زوجیت کی عزت سے سرفراز فرمائیں۔ علامہ زرقانی شرح المواہب الدنیا جلد 3 صفحہ 25۔ عزیزان گرامی قدر وقت پورا ہوا، انشاءاللہ باقی کل کریں گے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔